سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی اور بتایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے حصے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، سرائیکی ہے، پتہ نہیں قسموں کی قسمیں نکلی ہوئی ہیں۔ غریب اس چکر میں ہے کہ امیر بن جاؤں، امیر اس چکر میں ہے کہ غریب کو نیچا دکھاؤں۔ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں 3 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، اور قیامت کے دن ان 3 حصوں میں انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ لہذا یہ دیکھو کہ میں ان قسموں میں سے کون سی قسم میں ہوں۔ فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کی نیکیوں کا وزن ان کی برائیوں سے زیادہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ ہیں جن کی برائیوں کا وزن ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے نکلنے والے، سبقت کرنے والے، بہت اعلیٰ درجات والے، جو ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، متوسط درجے کے مسلمان، جو برائیوں سے بچتے ہیں، فرائض واجبات پورے کرتے ہیں بس۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اب ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی، جیسے مجاہدین ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رائے بن جائیں، مقیمین ہیں بھائی، پوری زندگی وقف۔ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، تو یہ ہے السابقون السابقون۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ یہ جو سابقین لوگ ہیں نا، جو سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں، یہ ابتدا میں جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں بہت ہوں گے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون علی سرر موضونہ۔ اللہ کہتے ہیں ان سابقین کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی؟ یہ جنت کے بالا خانوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف، جیسے بہترین جگہ پہ بڑے بڑے شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس طرح یہ اپنی مسہریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنت میں اللہ نے ایسے خوبصورت بچے رکھے ہیں جن کی سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کی۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے جو اللہ نے بچے رکھے ہیں نا، بہت خوبصورت۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے خوبصورت موتی کی تسبیح ٹوٹتی ہے نا، اور اس کے دانے ایسے پھیل جاتے ہیں، خوبصورت موتی، ایسے وہ بچے جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے خوبصورت موتیوں کی طرح، جو ان کی خدمت کے لیے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ شراب کے گلاسوں کے ساتھ، شراب کے آبخوروں کے ساتھ ان پر گشت کریں گے۔ دیکھو اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے، بٹن دباؤ چیز آ جائے آپ کے پاس، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن انسان کی نیچر ہے، اس کو ملازمین سے خدمت لینے میں مزہ آتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے ملازمین ہوں۔ تو اللہ نے جنت میں انسان کی اس فطرت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ وحور عین،
حور عربی میں حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں، عین عربی میں عینہ کی جمع ہے، عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی حوریں وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ حوریں ہوں گی۔ ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں، چھپا دیا جائے تو ان پہ گرد و غبار۔ اس بچے کو بہت مزہ آ رہا ہے، لگ رہا ہے یہ بیچارہ لگ رہا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ناراض نہیں ہونا، مذاق کر رہا ہوں آپ سے۔ تو حوروں کا جیسے ہی تذکرہ ہوا نا، ابھی میں نے اس کی بات کی، پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، آرام سے بیٹھا ہوا تھا، یوں کر دینا، یوں بیٹھ بور۔ میں نے کہا شراب جس میں سر درد نہیں ہوگا، اچھا ٹھیک۔ جیسی میں نے کہا نا سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایک دم۔ اس کے ابا کہاں ہیں؟ ابا ہیں یہاں کہیں؟ ابا سے ملاقات، میں بات کرتا ہوں ابا سے، ٹھیک۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی۔ دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے، اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی، دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں۔ آج سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ نا بڑا مذاق اڑاتا ہے، بھائی یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے لوگوں کو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ ہم نے حوروں کے چکر میں نہیں ڈالا، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں نے، جو مذہب مخالف لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے، سیکولر نظام کو، سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے الو بنایا ہوا ہے۔ سوسائٹی میں بدکاری کو، زنا کو، سود کو، ہومو سیکچولیٹی کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پہ یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پہ یقین کرتے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے، تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا، پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں، پھر ماں باپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے۔ کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے، کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے۔ تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے، اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے۔ خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، برائیوں سے بچو۔ مجھے بتاؤ دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں، اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، شدید ضرورت پڑی، آپ کسی کے کام آ گئے، پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بھول گیا۔ یہ غیرت ہے یا بغیرتی ہے؟ بولو بغیرتی۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی، وہ آپ کے کام آیا، آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کتنی دفعہ بیان کیا، انہوں نے ان بچیوں کو کنویں پہ پانی پلایا، فری میں پلایا تھا۔ حضرت موسیٰ کا مقصد اجرت لینا نہیں تھا۔ ان بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم پیچھے کھڑی تھی کنویں میں، ہماری باری بہت دیر سے آنی تھی، ایک نوجوان نے ہمیں ڈول سے پانی نکال کے پلایا ہے، ہمارا خیال کیا۔ تو ان لڑکیوں کے والد نے کیا کہا کہ جا کے اس کو بولو ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہم غیرت مند لوگ ہیں، جب کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ غیرت مند تھے نا۔ موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا؟ بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا غیرت مندوں کو بھی بدلے دیتا ہے۔ آپ غیرت مند تھے، آپ موسیٰ کو بدلہ دینے کے لیے بلایا، حالانکہ وہ تو مسافر تھے، ان کو بدلہ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا۔ لیکن بوڑھے باپ نے کہا نہ، جس نے میری بچیوں کی خدمت کی میں اس کو بدلہ دوں گا۔ اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ جیسا داماد دے دیا اللہ نے۔ ان کو کیا پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے،
جس کا قرآن سب سے زیادہ تذکرہ کرے گا. تو میرے بھائی جب دنیا میں غیرت مند لوگ تھوڑی سی قربانی پہ نوازتے ہیں تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ اپنے بندوں کی قربانیوں پہ اس کو نوازے گا نہیں کیا؟ دنیا زنا میں لگی ہوئی ہے, بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے, فحش فلمیں, سود, بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے گھروں کے اندر, دولت پیسہ. ایسے میں کچھ لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں, غربا مساکین کو کھلائیں. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خود نہیں کمایا, یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو جس نے دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے, اس کو ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, وہ خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں. حالانکہ جس رشتہ دار سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے رشتے جوڑ کے ملے گا کیا آپ کو؟ جو رشتہ دار مالدار ہے نا اسے تو سب جوڑتے ہیں, بڑا آدمی ادھر بنا کے رکھو. لیکن قرآن اہل جنت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کا بھائی غریب ہے پھر بھی مالدار اس سے بنا کے رکھے گا کہ بھائی رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ ہے نا, دولت کا تھوڑی ہے. لیکن کافر یہ کام بولو نہیں کرتے, ان کے رشتے ختم ہو گئے ان کے یہاں. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہو سکتا ہے, رشتہ دار اچھا نہیں ہو سکتا. بزنس پارٹنر ہوگا بہت اچھا, ہو سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ چلے. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہے, باپ اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ میری اولاد ہے. بزنس پارٹنر بہت اچھا ہے, کسٹمر بہت اچھا ہے, شوہر اچھا نہیں ہے, بیوی اچھی نہیں ہے, وہ عورت وفائیں نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں. دیکھو نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی اس پہ لعنت. اسی طرح نبی نے یہ بھی فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں, ان کا خدا صرف پیسہ ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی, روزے رکھنا آسان کام ہے, ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ راضی نہیں ہوتے, جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو, 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑ دو. وہ 100 میں 1 لوگ عمل کرتے ہیں. اور مسلمان کو جب اعلان ہوا 1400 سال پہلے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے, کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں؟ کتنی مشکل روٹین ہے, صبح سحری میں اٹھنا, ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا, پھر مغرب تک کھائے پیے بغیر. گرمی ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے, ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے, کتنے سخت روزے تھے وہ, کتنے ٹف روزے تھے. مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے, ملازم پیشہ آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے, گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم نجعل المتقین کالفجار, اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے, موت دے کے ختم, مٹی ہو کے ختم. نہ نیک کو اجر ملا نہ برے کو بولو سزا ملی. دنیا میں ایسے برے بھی ہیں, جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں نا کہ بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, جنت اور جہنم کوئی قیامت نہیں ہے, ان سے کہو اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے. اس دنیا میں 100 انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں, مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, ختم. اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی. پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا, انسانیت کو قتل کر دیا اس نے, گیس کے چیمبر میں ڈال کے لوگوں کو مارا ہے. دعویٰ کیا تھا اس کا, کیا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا, وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا؟ کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں, دنیا کی سب سے عظیم قوم, مجھے حکومت کا حق ہے. کوئی فلسفہ ہوتا نا, کوئی نظریہ ہوتا کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, یہ صحیح نظریہ ہے, اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں, تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں, قوم پرستی, کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی
घाट उतार दिया। सजा मिली क्या उसको? बोलो ना, कुछ भी नहीं मिली, कोई सजा नहीं मिली। तो क्या खुदा छोड़ देगा? ऐसे ही कहेगा कि ठीक है भाई, जो मर्जी कर लिया, कोई बात नहीं। तो खुदा कहता है कि मैंने नाफरमानों के लिए सजा रखी है और अपने बंदों के लिए जजा। अब जिसको हूरें अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं खुदा हूरों का तस्करा क्यों कर रहा है? तो तुम बता दो भाई, फिर आखिरत में बदला क्या होना चाहिए? जब भी दुनिया में किसी के पास पैसा आता है, वो चाहता है ना मेरा घर अच्छा हो, मेरी बीवी अच्छी हो, मेरी सवारी अच्छी हो। यही चाहता है कि नहीं चाहता? ये तो नेचुरल है। तो अल्लाह ताला ने भी जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए लिबास अच्छा रखा। कुरान कहते हैं रेशमी लिबास उनको पहनाए जाएंगे। और मर्दों के लिए जेवर दुनिया में हराम है, जन्नत में हराम नहीं है। सोने के जेवर और चांदी के जेवर उनको पहनाए जाएंगे, औरतों को भी मर्दों को भी। और कुरान कहता है उनको महलात दिए जाएंगे और ऐसे बागात दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ऐसी हूरें दी जाएंगी कअमसालिल लुअलुइल मकनून, ऐसी खूबसूरत जैसे किसी ने बना के उनको छुपा दिया हो। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, और इस जन्नती से पहले ना किसी इंसान ने उनको छुआ होगा, ना किसी जिन ने उसको छुआ होगा। मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हमने खेमे में इस जन्नती के लिए उसको महफूज कर दिया है। तो भाई हम तो इस जन्नत के लालची हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं अल्लाह हमें ये जन्नत मिल जाए। और जो सेकुलर और लिबरल लोग इस जन्नत का मजाक उड़ाते हैं वो है ठरकी। क्यों वो मजाक क्यों उड़ाते हैं? वो दुनिया में हलाल और हराम की फिक्र किए बगैर औरत के पीछे भागते हैं और अपने आप को इस जन्नत से हमेशा के लिए महरूम करते हैं। तो ठरकी वो हुआ जो जन्नत का मुतलाशी है, या ठरकी वो है जो इतनी बड़ी नेमत को नापाक मोहब्बत, नापाक इश्क और गलीज कामों के पीछे जाया कर दे। देखो एक आदमी को भूख लग रही है, गंदा सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है उसके सामने, कोई उसे कह रहा है कि घर में किचन में कबाब तैयार हो रहे हैं, आधे घंटे में तैयार होके आ जाएंगे। शामी कबाब है, चपली कबाब है, स्पेशल पेशावर से मंगवाए हैं तेरे लिए हमने, थोड़ा सा सब्र कर ले। ठरकी सब्र करेगा? ठरकी कहेगा वो सड़ा हुआ कीड़ों वाला गोश्त मैं खा रहा हूं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अब जो दूसरा सब्र कर रहा है कि यार हलाल पाकीज़ा गोश्त सही तरह से इस्लामी तरीके से ज़बा किया हुआ, अल्लाह का नाम लेके, और घर में पक रहा है, और पेशावर से आया हुआ चपली कबाब, कोई पागल होगा जो छोड़ेगा? क्या ख्याल है? तो चपली कबाब बन रहा है, वो क्या कहेगा यार जहां इतना सब्र किया आधा घंटा और सब्र कर दो, इस सड़े हुए गोश्त से तो बेहतर है ना। तो ठरकी वो है जो उस हलाल पाकीज़ा और लजीज को छोड़कर गंद में मुंह मार रहा है। तो ठरकी वो नहीं है जो जन्नत की लालच में रोजे रखते हैं, जो जन्नत की लालच में नज़र की हिफाजत करते हैं, जो जन्नत की लालच में सूद से बचते हैं, जो जन्नत की लालच में नमाज पढ़ते हैं, जो जन्नत की लालच में रोज़े रखते हैं, जो जन्नत की लालच में बुराइयों से खुद भी बचते हैं, दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। ठरकी वो लोग हैं जो अल्लाह की जन्नत की नेमतें सुन के भी मुंह कहाँ मार रहे हैं? गंद में, ज़िना की तरफ जा रहे हैं, बदनजरी की तरफ जा रहे हैं, हराम कारियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? और जन्नती जो है, और जो कहते हैं ना कि जो हूरों की लालच दिला कर मजहब ने मोटिवेट किया है, और ये जो है इस तरह की मजहब बातें करता है, तो मजहब इस मोटिवेशन के जरिए हराम पर पाबंदियां लगाता है। और आप जन्नत का इंकार करके होमोसेक्सुअलिटी को सोसाइटी में क्या कर रहे हो? फरोग दे रहे हो। जो काम जानवर नहीं करते ना, उस काम को प्रोमोट कर रहे हो आप, जो जानवर जो काम नहीं करते। तो इसलिए खुशकिस्मत लोग वो हैं जो अल्लाह की इन नेमतों से खुश होते हैं और इस जन्नत की तलब में कोशिश करते हैं। कुरान क्या कहता है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जिनके पहलू रात को बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, रात की नींद कुर्बान करके रब के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, अपने रब को पुकारते हैं जहन्नम के खौफ से और जन्नत की उम्मीदों से कि अल्लाह उस जन्नत से हमें महरूम ना करना जिस जन्नत के नक्शे तूने अपनी किताब में खींचे हैं। और जन्नत का अल्लाह ने तौरात में भी तज़किरा किया। आज बाइबल उठा के देखो,
اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ, تو دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, بڑے خزانے تھے اس کے, تو شو مار رہا تھا وہ. آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی. تو قرآن کہہ رہے تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے. جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ, پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ, بھائی کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو, پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے, آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے, کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا, تو کماتے کیوں ہیں؟ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے, تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو؟ اچھا گزر جائے. نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے. آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو. ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی, کماؤ, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سفر ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے. منزل اچھی ہونی چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے, پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے آپ نے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت, میں کس میں سفر کر رہا ہوں بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے, جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا, جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بے غیرتوں, وہ کمینوں, میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بے غیرت, تمہاری کوئی لائف ہے؟ اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے, اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے, وہ کیا کہے گا کہ تو بے وقوف آدمی ہے, تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے؟ لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس ورس گم گیا, کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس, مجبوراً اکانومی کلاس میں, مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے, پھر پتا چلے گا کون اچھا ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں. تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ کہا, فقضی ما انت قاض, تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا, تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے. بھئی پیسہ تو پہلے گیا, جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اب اس کے پاس, سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ہم جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا
اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو. وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا, پہلی بات, تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ, تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا, اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے گا. آج جو دولت سے بڑی مہنگی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں, کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں ہو. کل یہ شوگر کے مریض ہوں گے, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں, بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں, کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے, ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا, واللہ خیرون, اللہ کا اجر بہتر بھی ہے. اور دوسری بات, تو اگر کتنا اجر دے دے گا, کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی, جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا, عیش و عشرت دے گا, اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو, جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون, اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں اپنے نیک بندوں کو بھائی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے, گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا نا, جزاء بما كانوا يعملون, یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ, تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو, کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا, ما اصحاب الیمین, وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے, کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری, وطلح ممدود وظل ممدود, تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے, ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے, لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا, جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب, بہتا ہوا پانی, وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی, کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے, یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا, اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا, پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ, اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے, کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے, جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا,
ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے, ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا, ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا, شادی ہو گئی, ایج ہو گئی, تو ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو, ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا, ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے اس کو, جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین, ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا, خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر, لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے, مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے, لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں, بچکانہ باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی, وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی, ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی, تمہاری ہم عمر, میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے. اور جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے, اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی, جیسے کم عمر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأصحاب الیمین, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں. یہ امیزون کے ذریعے بزنس, کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا ہے کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے, اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے, تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر, تو یہ تربیت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا؟ تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے, آپ کی نظر میں کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے. یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ. اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا, وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے, جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے, جو رشتہ داری جوڑتا ہے, جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, وہ کامیاب ہے. اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے لوگوں کو, دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں, لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے, وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولو نا, ناکام ہے. تو یہ جو کامیابی اور تربیت اور آج جو مفہوم بن گیا ہے نا, یہ وہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مفہوم ہے. بہت سے 3 پیس سوٹ ٹائی والے جہنم میں جا رہے ہوں گے, اور بہت سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کہاں جا رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ جنت میں جا رہے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. یہ جو دوسری قسم ہے نا جنتیوں کی, اللہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور قرب قیامت والے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے. جو تسلی کی بات اللہ میاں نے دے دی ہمیں, کیا خیال ہے؟ یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں کم ہوں گے, شروع میں زیادہ ہوں گے, بعد میں کم ہوں گے. درمیانے درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں بھی بہت ہوں گے اور بعد میں بھی بہت ہوں گے. تو اب بھی آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہو. اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو, زنا چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, نماز قضا کرنا چھوڑ دو, داڑھی کٹانا چھوڑ دو, سود کھانا چھوڑ دو, ماں باپ کو ستانا بولو چھوڑ دو, رشتہ داری توڑنا بول دو نا یار چھوڑ دو. اگر کسی کو ناراض کیا ہوا منا لو اس کو. ہاں بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جتنا چپکو وہ کھا جاتے ہیں, تو ریزرو رہو لیکن توڑو نہیں. سلام دعا کبھی کبھار ہدیہ ودیہ بھیج دیا, تھوڑا سا ریزرو رہو, توڑنے کی اجازت نہیں ہے.